دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور خوف تھا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے ساتھ کھڑا شخص خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے دھکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ میں نے تو اسے ایک اندھے کنویں میں دھکا دیا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سانس گلے میں اٹک گئی۔ کیا یہ وہی ہے جسے میں نے برسوں پہلے دھتکار دیا تھا؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا بدلہ ہے جو قدرت نے مجھ سے لیا؟ میرا نام سعدیہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ نے ہمیشہ مجھے بے پناہ پیار اور محبت سے رکھا تھا۔ میری ہر خواہش میرے بولنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی زندگی میں بہن بھائیوں کی کمی دیکھی تھی۔ گھر میں اکیلے کھیلتے ہوئے ایک عجیب سا خلا تھا جسے میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں اکثر مجھے اداس دیکھ کر کہتی تھی، سعدیہ تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ ہم ہیں نا تمہارے پاس۔ میں ان کی طرف دیکھتی اور جواب دیتی، امی جان آپ دونوں میرے لیے سب کچھ ہیں، لیکن بہن بھائیوں کا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ مجھے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ میرے والد مسکراتے اور میرے سر پر پیار دے کر کہتے، بیٹی تم ہماری شہزادی ہو۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارا اپنا ایک بڑا خاندان ہوگا جہاں تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ ان کی انہی باتوں نے میرے دل میں ایک بڑے اور بھرے پورے خاندان کی خواہش پیدا کر دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا۔ لڑکے کا نام ناصر تھا۔ وہ ایک خاندانی اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میری ماں مجھے ہر روز نصیحتیں کرتی، سعدیہ بیٹی سسرال جا کر سب کا دل جیتنا ہے۔ میں پورے اعتماد سے کہتی، امی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح گزرنے لگی۔ میرا شوہر ایک اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتا تھا۔ ابھی شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ چکر آنا اور کمزوری محسوس ہونا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن میری ساس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا، بہو تم کل ناصر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہارا چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ اگلے دن ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے ناصر کی طرف دیکھا، مبارک ہو آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ناصر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، سعدیہ یہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، اس نے جذباتی آواز میں کہا۔ ہم گھر واپس آئے اور سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری ساس نے مجھے گلے لگا لیا اور دعائیں دینے لگی۔ 9 مہینے کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ گھر والوں کا اتنا خیال اور توجہ پا کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میری آنے والی اولاد میرے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 5واں مہینہ شروع ہوا تو ہم روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ الٹرا ساؤنڈ کے دوران ڈاکٹر نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سعدیہ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل میں ممتا کا ایک عجیب سا احساس جاگا۔ گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ناصر کیا تم خوش نہیں ہو؟ ہمارے گھر اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کی اور بولا، نہیں سعدیہ میں خوش ہوں، بس میں نے سوچا تھا کہ ہمارا پہلا بیٹا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے تسلی دی۔ ناصر کوئی بات نہیں، اس دفعہ بیٹی ہوگی تو اگلی دفعہ اللہ بیٹا دے دے گا، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، بیٹی بھی تو ہماری ہی اولاد ہے، اللہ اسے صحت مند رکھے۔ اس کی اس بات سے مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا، نہیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا شوہر بیٹی کے ہونے سے خوش نہیں۔ لیکن پھر بھی اس دن کے بعد میں نے ناصر کے رویے میں ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ میرا خیال تو پہلے کی طرح رکھتا تھا، لیکن آنے والے بچے کے بارے میں اس کا جوش و خروش کم ہو گیا تھا۔ وہ بچے کے کپڑوں یا کھلونوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میری ساس کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی بس ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جو اللہ کی مرضی، بیٹی بھی اللہ کی دین ہے۔
ان کے اس رویے نے مجھے اندر سے تھوڑا اداس کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، لیکن پھر شاید زندگی میں کچھ اور ہی لکھا تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے 9 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ درد زہ شروع ہوا تو مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی، درد کی شدت سے میری جان نکل رہی تھی۔ ناصر ہسپتال کی راہداری میں پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ میری ماں اور ساس بھی باہر بیٹھی دعائیں کر رہی تھیں۔ لیبر روم کے اندر ڈاکٹرز میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ میری طبیعت حد سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ مجھے مسلسل خون بہہ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سعدیہ، ہمت کرو، بچے کی دھڑکن کمزور ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں درد سے کراہ رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر باہر نکلی اور ناصر کو بلایا۔ مریضہ کی حالت بہت خراب ہے، ان کے یوٹرس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے خون نہیں رک رہا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں تشویش تھی۔ ناصر نے گھبراتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ آپ میری بیوی کو بچائیں۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا اور ان کی جان بچانے کے لیے یوٹرس نکالنا پڑے گی، ورنہ ہم ان کو نہیں بچا پائیں گے۔ یہ سن کر میرے شوہر کے ساتھ ساتھ میرے سسرال والوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ناصر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ کیا میری بیوی پھر کبھی؟ ڈاکٹر کے جملے کو ناصر نے ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، جی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اس آپریشن کے بعد یہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں فوراً فیصلہ کرنا ہے۔ ناصر نے کانپتے ہاتھوں سے اجازت نامے پر دستخط کر دیے۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ میرے جسم میں شدید درد تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ میری بچی کیسی ہے؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ماں نے میرے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے بولی، تیری بیٹی بچ گئی ہے سعدیہ، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر میں نے ناصر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا چہرہ ادھرا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ناصر، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، میں نے خوشی سے کہا، لیکن ناصر خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھنے لگا۔ ناصر، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میری ماں نے روتے ہوئے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، سعدیہ، میری بچی، ڈاکٹروں کو تیری جان بچانے کے لیے تیری بچے دانی نکالنی پڑی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ کیا مطلب امی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ماں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ تم اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سنتے ہی میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اتنے سارے خواب دیکھے تھے، ایک بھرے پورے خاندان کے خواب۔ میں نے اپنی پیدا ہونے والی پہلی اولاد کو دیکھا تک نہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دوبارہ ماں نہ بننے کی وجہ میری یہ بیٹی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میرے اندر ایک عجیب سی نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس میری بیٹی کو میرے پاس لے کر آئی۔ اس نے بچی کو میرے قریب کیا اور کہا، دیکھیے آپ کی بیٹی کتنی پیاری ہے۔ میں نے اس بچی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ معصوم تھا، لیکن مجھے اس معصومیت میں اپنی بربادی نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے مجھ سے دور لے جاؤ، مجھے اسے نہیں دیکھنا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ نرس حیران رہ گئی اور بچی کو لے کر چلی گئی۔ اماں میرے پاس آئیں اور بولی، سعدیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اپنی بیٹی کو تو دیکھو، کتنی خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے اماں سے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اسے مجھ سے دور لے جائیں، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میری زندگی برباد کر دی اس نے۔
اماں نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہسپتال کے وہ چند دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ ناصر مجھ سے ملنے آتا تھا لیکن اس کے رویے میں ایک نمایاں سرد مہری تھی۔ وہ مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا۔ ساس سسر بھی آئے لیکن ان کی باتوں میں بھی ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ ان کی وہ محبت اور وہ التفات جو میری پریگننسی کے دوران تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات کیے بغیر واپس چلے گئے۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب ایک وارث چاہتے تھے جو ان کے خاندان کا نام آگے بڑھائے، لیکن میں اب ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ جب مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی اور میں گھر آئی تو اماں بھی میرے ساتھ میرے گھر ہی آئی تھیں۔ میری حالت ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید وہ آئے گا، مجھ سے بات کرے گا، میری تکلیف کو سمجھے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہیں لٹانے دیا تھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں اماں کے پاس تھی۔ اماں ہی میری بیٹی کو سنبھالتی تھی۔ جب وہ روتی تو میں کانوں پر تکیہ رکھ لیتی۔ مجھے اس کے رونے کی آواز سے بھی چڑ ہو رہی تھی۔ اگلی صبح اماں ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئی۔ سعدیہ اٹھو، کچھ کھا لو، تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اماں نے نرمی سے کہا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے بھوک نہیں اماں، میں نے روکھے پن سے جواب دیا۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، ایسے کیسے چلے گا؟ تمہیں اپنی نہیں تو اس بچے کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ تمہارا دودھ پیے گی تو ہی صحت مند ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں اسے اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی، میں نے سختی سے کہا۔ اماں حیران رہ گئی۔ سعدیہ، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ تمہاری بچی ہے، تیرا خون ہے۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ میرا خون نہیں، میری بربادی کا سبب ہے۔ اس نے میری زندگی کا سب سے بڑا حق مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور سمجھایا لیکن میرے کانوں پر جون تک نہیں رینگی۔ میں نے سچ میں اس معصوم جان کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ ناصر کا مجھ سے بات چیت نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ صبح جلدی کام پر چلا جاتا اور رات کو دیر سے آتا۔ اگر ہم کبھی اسے ملنے آتے بھی تو وہ نظریں چرا کر گزر جاتا۔ ایک دن میں نے اسے روک لیا۔ ناصر، تم مجھ سے اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا میرا کوئی قصور ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس نے میری طرف ایک ٹھنڈی نگاہ سے دیکھا۔ سعدیہ، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایک باپ بننے کے احساس کو مکمل طور پر جینا چاہتا تھا۔ میں ایک بیٹا چاہتا تھا جو میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو، اور اب وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے، کیونکہ میں خود اسی بیٹی کو اس سب کا قصوروار مان رہی تھی۔ میری ساس کے طعنے بھی اب شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن میں کچن کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے اپنی ساس کو اپنی نند سے بات کرتے سنا۔ قسمت ہی خراب ہے ہمارے ناصر کی، ایک تو بیٹی پیدا ہوئی اور اوپر سے اب ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ اب ہمارے خاندان کا نام کون آگے بڑھائے گا؟ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سب صورتحال میں میرا غصہ میری بیٹی پر اور بھی بڑھ گیا۔ اماں گھر چلی گئی تھی تو وہ سارا دن روتی رہتی اور میں دیکھتی تک نہیں تھی اس کو۔ ایک ماں اتنی سخت دل ہو سکتی ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر کا ماحول دن بدن گھٹن زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردیوں کی ایک شام تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ ناصر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر پھینکا اور بولا، اس میں بچے کے کچھ کپڑے ہیں، اسے پہنا دینا۔ وہ پرانے کپڑوں میں عجیب لگ رہی تھی۔ آج میری ماں مجھے سنا رہی تھی۔ میں نے بیگ کی طرف دیکھا اور طنزی انداز میں کہا، تم خود کیوں نہیں پہنا دیتے؟ تمہیں تو بہت شوق تھا باپ بننے کا۔ ناصر نے غصے سے مجھے دیکھا۔ تم سے سیدھے منہ بات کرنا ہی بے وقوفی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے سعدیہ، تم ایک پاگل عورت بن چکی ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں میں پاگل ہو چکی ہوں۔ تم سب نے مل کر مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہو اور میں اس لڑکی کو اپنی بربادی کا سبب سمجھتی ہوں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ناصر نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، یا شاید
اب اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا رشتہ اب ایک کچے دھاگے سے بندھا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، لیکن میرے اندر اتنی انا اور اتنی کڑواہٹ بھر چکی تھی کہ میں نے اس رشتے کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے وہ کپڑوں کا بیگ اٹھایا اور کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری بچی بڑی ہو رہی تھی۔ وہ اب کروٹیں لینے لگی تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ ہوتی تھی جو کسی کو بھی پگھلا سکتی تھی، لیکن میرا دل اس کے لیے کبھی نہیں پگھلا۔ جب بھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتی، میں اپنا چہرہ پھیر لیتی۔ میری جیٹھانی جو اسے اکثر سنبھالتی تھی، ایک دن مجھ سے بولی، بھابھی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیے آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ کر کیسے مسکرا رہی ہے، اسے گلے لگا لیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے ان فضولیات کے لیے، تم اسے سنبھال رہی ہو تو سنبھالتی رہو، مجھ پر احسان مت جتاؤ۔ جیٹھانی نے افسوس سے سر ہلایا اور اسے لے کر چلی گئی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ناصر کی، نہ سسرال والوں کی، اور نہ ہی اس بچی کی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اپنی بدقسمتی کا ماتم کرنا اور اس کا غصہ دوسروں پر نکالنا رہ گیا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے وہ قدم اٹھا لیا جس کا مجھے اندر ہی اندر ڈر تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر صحن سے ناصر کی آواز آئی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ناصر کے ساتھ ایک جوان سال لڑکی دلہن کے جوڑے میں کھڑی تھی۔ ساس اور سسر بھی وہیں موجود تھے اور ان کے چہروں پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ یہ کون ہے ناصر؟ اور یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میری نظریں اس لڑکی کے سرخ جوڑے پر جمی تھیں۔ یہ میری دوسری بیوی ہے سعدیہ، اور آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی۔ ناصر کی آواز میں ایک فیصلہ کن سختی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تم نے دوسری شادی کر لی اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، ایک بار بھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ تم تو خود اس رشتے سے لاپرواہ ہو چکی ہو۔ مجھے ایک وارث چاہیے تھا جو تم نہیں دے سکتی۔ ناصر نے انتہائی بے حسی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ایک وارث کے لیے تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ میں تمہاری بیوی ہوں ناصر، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میرا پورا جسم غصے سے کپکپا رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، لیکن میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے اولاد چاہیے، ناصر نے سرد مہری سے کہا اور اپنی نئی بیوی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس عورت کے ساتھ اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ تم نے میرا تماشا بنا دیا ہے، میں نے اس کی پیٹھ پیچھے چلا کر کہا۔ میری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے سعدیہ، اگر تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ناصر نے پلٹے بغیر جواب دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میرے ساس سسر خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے مجھے روکنے یا تسلی دینے کی کوشش نہیں کی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ میرے اندر انتقام اور غصے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ اچانک میری نظر اس جھولے پر پڑی جس میں وہ منحوس بچی سو رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ناصر نے اچانک کمرے سے باہر آ کر مجھے روکا۔ اس کی نظر اس بچی پر تھی۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، تم نے مجھے چھوڑا ہے، اب اسے بھی تم ہی سنبھالو، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی حقارت سے اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ یہ میری اکیلے کی اولاد نہیں ہے سعدیہ، تم اس کی ماں ہو، اور تم اگر اسے گھر سے جاؤ گی تو یہ بچی تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ ناصر نے غصے سے آگے بڑھ کر بچی کو جھولے سے اٹھایا اور زبردستی میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے کہا نا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بربادی کا سبب ہے۔ میں نے بچی کو دور دھکیلنے کی کوشش کی لیکن ناصر نے سختی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ تم ہی اسے لے کر جانا ہی ہوگا، میں اپنی نئی زندگی میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تم اس کی ماں ہو، اسے تم ہی پالو گی، ناصر نے حقارت سے کہا اور مجھے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ میں اس بچی کو اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی۔ میری حالت دیکھ کر میری اماں گھبرا گئی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سارا ماجرا سنایا۔
میرے الفاظ میں ناصر کے لیے غصہ اور اس بچی کے لیے شدید نفرت تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سعدیہ؟ ناصر نے دوسری شادی کر لی اور تم اس بچی کو لے کر یہاں آ گئی؟ اماں کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ انہوں نے بچی کو مجھ سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں اماں، اس نے دوسری شادی کر لی اور اس بچی کو بھی میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں اسے نہیں رکھنا چاہتی، اسے کسی یتیم خانے چھوڑا ہے۔ میں نے بے دردی سے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ خدا کا خوف کر سعدیہ، یہ تیرا خون ہے، تیری بیٹی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے؟ اماں نے سخت لہجے میں مجھے ڈانٹا۔ ان کی آنکھوں میں میرے اس بے حسی پر غصہ تھا۔ یہ میرا خون نہیں ہے اماں، یہ میری بدقسمتی ہے۔ اس کی وجہ سے میں بانجھ ہوئی، اس کی وجہ سے میرے شوہر نے دوسری شادی کی۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا سعدیہ، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ تو پھول جیسی بچی ہے، میں اسے سنبھالوں گی، تو بس خاموش ہو جا۔ اماں نے بچی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور اسے لے کر اندر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میری اماں ہی اس بچی کو سنبھالتی، اسے نہلانا دھلانا دودھ پلانا سب اماں کی ذمہ داری تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اس بچی کی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اسے نہ اس کی ماں قبول کر رہی تھی اور نہ باپ۔ میں اسے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر تو آ گئی تھی، لیکن اسے میری ماں ہی پال رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچی بڑی ہونے لگی۔ اس کا نام اماں نے زارا رکھا تھا۔ زارا نے چلنا اور بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن میری نفرت اس کے لیے ایک ذرا برابر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اماں مجھے یہ گڑیا چاہیے، آپ مجھے دلائیں گی؟ زارا نے اپنی تتلاتی زبان میں اماں سے پوچھا۔ وہ ان کی گود میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ہاں میری جان، میری بچی، تجھے جو چاہیے میں دلاؤں گی، اماں نے پیار سے اس کی گال چومتے ہوئے کہا۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اب اس کے لیے کوئی ممتا نہیں تھی۔ مجھے اس کی ہنسی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ امی جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میرے ساتھ کھیلیں نا۔ زارا نے مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر میری ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ مجھ سے دور رہو، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے قریب مت آیا کرو۔ میں نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ میری آواز سن کر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ سعدیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بچی ہے وہ، تمہارے پاس نہیں آئے گی تو کس کے پاس جائے گی؟ اماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر زارا کو اٹھایا اور مجھے غصے سے دیکھا۔ اسے مجھ سے دور رکھا کرے اماں، مجھے اس کی شکل دیکھ کر اپنا اجڑا ہوا گھر یاد آتا ہے۔ میری زندگی برباد کرنے والی یہی ہے، میں نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں کہا اور وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زارا اکثر میرے سامنے ننھی منھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، لیکن میں پھر بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ یہی کہتے ہوئے میں اس سے منہ موڑ لیتی تھی کہ تم میری بدقسمتی ہو۔ زارا روتی ہوئی اماں کے پاس چلی جاتی اور اماں مجھے کوستی رہتی۔ مجھے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اماں کے علاج سمجھانے پر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی دکھ تھا کہ ناصر نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ بچی تھی۔ کچھ سال اور گزر گئے۔ مجھے رشتہ داروں سے خبر ملی کہ ناصر کی دوسری بیوی سے اس کے 3 بیٹے ہو چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں تھی۔ اماں، آپ نے سنا؟ ناصر کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ کتنا خوش ہوگا، اور میں یہاں اس منحوس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کر رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اماں کے سامنے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا۔ میرے سینے میں جلن ہو رہی تھی۔ خدا کے فیصلے سعدیہ، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے۔ تو اپنے نصیب پر صبر کر اور اس بچی کو گلے لگا لے، یہی تیرا سہارا بنے گی۔ اماں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ان کی آواز میں میری حالت پر ترس تھا۔ یہ میرا سہارا نہیں، میری موت ہے اماں، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ناصر نے اپنے بیٹوں کی خوشی میں کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ اسے بھول چکا ہے۔ میں نے زارا کی طرف نفرت انگیز نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جو ڈر کر کمرے میں کونے میں بیٹھی تھی۔ باپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ تو ماں ہے، تیرا دل کیسے نہیں پسیجتا اس معصوم کے لیے؟ وہ باپ کی محبت کو ترستی ہے تو کم از کم ماں کا پیار تو دے۔ اماں نے زارا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے رو کر کہا، میں اسے کوئی پیار نہیں دے سکتی اماں، میں اندر ہی اندر اگولے ہوتی ہوں جب مجھے خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ میری بدقسمتی مجھے صرف اور صرف میری بیٹی لگتی ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔
میری آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ زارا بڑی ہو رہی تھی۔ وہ اب اسکول جانے لگی تھی۔ وہ بہت خاموش اور سہمی ہوئی بچی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی ماں اس سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ اپنا سارا وقت اماں کے ساتھ گزارتی یا کتابوں میں گم رہتی۔ نانی، آج میرے اسکول میں رزلٹ تھا، میں فرسٹ آئی ہوں۔ زارا نے خوشی سے اماں کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ جیتی رہو میری بچی، مجھے معلوم تھا تو میرا نام روشن کرے گی۔ اماں نے اسے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میں کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ زارا نے ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھا اور اپنا رزلٹ کارڈ میری طرف بڑھایا۔ امی، میں فرسٹ آئی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک امید تھی کہ شاید آج میں اس سے خوش ہو جاؤں۔ تو میں کیا کروں، کوئی فرسٹ آئی ہو تو؟ کوئی تیر نہیں مار لیا تم نے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میرے سر پر مت کھڑی ہو۔ میں نے سختی سے اس کا رزلٹ کارڈ پرے دھکیل دیا اور کچن سے باہر نکل آئی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رزلٹ کارڈ لے کر خاموشی سے اماں کے پاس چلی گئی۔ میری اس بے حسی پر مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ میرے ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اس بچی نے مجھ سے میرا شوہر اور میرا گھر چھینا ہے۔ سعدیہ، خدا کے لیے اس بچی پر ظلم کرنا بند کر دے۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، آج ہوں کل نہیں، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اماں نے شام کو میرے پاس آ کر انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں ماں، آپ نہیں ہوں گی تو میں بھی اسے گھر میں نہیں رکھوں گی، اس کی شادی کر کے اسے دفع کروں گی۔ میں نے سرد مہری سے اماں کو جواب دیا۔ میری آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ شادی تو اس کی کرنی ہی ہے، لیکن کم از کم اس کے ساتھ محبت سے پیش آ۔ یہ تیری اپنی جان ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے منت کی۔ یہ میری جان نہیں، میرا عذاب ہے اماں، اور آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں اس عذاب کو اپنے گلے سے لگاؤں گی۔ میں نے اماں کے ہاتھ جھٹک دی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ زارا اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت سادہ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خاموشی اور سنجیدگی اسے اس کی عمر سے بڑا دکھاتی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام کاج سنبھالتی۔ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے زارا نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ امی، آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ زارا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے تم سے چائے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے روکھے پن سے کہا، امی، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ زارا نے ہمت کر کے دوبارہ کہا۔ اس کی آواز میں میرے لیے فکر تھی۔ میری بیماری اور موت سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی تم نے میری زندگی میں کون سی خوشی چھوڑی ہے؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے چائے کا کپ زور سے میز پر پٹخا، جس سے چائے چھلک گئی۔ زارا نے خوف سے قدم پیچھے لیے اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا یہ صبر اور میری یہ نفرت روز کا معمول بن چکی تھی۔ میں اس کی صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی موجودگی میری مجبوری تھی۔ اماں کی وجہ سے میں اسے برداشت کر رہی تھی، ورنہ تو میں اسے کب سے گھر سے نکال چکی ہوتی۔ زارا بیٹا، میری دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ اماں کی کمزور آواز ان کے کمرے سے آئی۔ جی نانی جان، میں ابھی لا رہی ہوں۔ زہرا دوڑتی ہوئی اماں جان کے کمرے کی طرف گئی اور انہیں پانی اور دوائی دی۔ میں دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اماں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اماں کا وقت قریب ہے۔ میں صرف اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے اس ذمہ داری سے مکمل آزادی مل جائے۔ میری بدقسمتی میرے سامنے بڑی ہو کر ایک جوان لڑکی کا روپ دھار چکی تھی، اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا وہ پہاڑ کھڑا تھا جسے کوئی بھی چیز نہیں توڑ سکتی تھی۔ ناصر کی بے رخی اور اس کے بیٹوں کی خبریں میرے اس غصے کو روز بروز ہوا دیتی تھیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی اماں کی آنکھیں بند ہوں گی، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ اسے کہاں بھیجنا ہے اور کس کے ساتھ، میں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے صرف اس سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی چھا گئی تھی۔ میری اماں کئی دن سے بستر مرگ پر تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور زندگی ان کے وجود سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی۔ میں ان کے بستر کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی حالت دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ، میرے پاس آؤ۔ اماں کی آواز بہت کمزور تھی اور وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے ان کے قریب گئی اور جھک کر ان کی طرف دیکھا۔
جی اماں، میں یہی ہوں، آپ کچھ مت بولیں۔ میری آواز میں کوئی خاص درد نہیں تھا، بس ایک تھکاوٹ تھی۔ میرا وقت پورا ہو گیا سعدیہ، بس میری ایک آخری بات مان لے۔ اماں نے کھانستے ہوئے میری آنکھوں میں التجا بھری نظروں سے دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے میری کلائی پکڑی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اماں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے رسمی سے جواب دیا، حالانکہ میں جانتی تھی ان کا آخری وقت ہے۔ زارا کو سینے سے لگا لینا سعدیہ، میرے بعد اس کا کوئی نہیں ہے، اسے دھتکارنا مت۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اماں، آپ ان باتوں کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کیونکہ زارا کا ذکر مجھے ہمیشہ زہر لگتا تھا۔ مجھ سے وعدہ کر سعدیہ، ورنہ میری روح بھٹکتی رہے گی، تو اس معصوم پر رحم کرنا۔ اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے کی ناکام کوشش کی۔ میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتی اماں، آپ جانتی ہیں میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ میں نے انتہائی بے حسی اور سختی سے جواب دیا۔ اماں کے ہونٹ کپ کپ آئے، ان کی آنکھوں میں مایوسی چھا گئی اور اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ زارا کمرے کے دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ چیخ مار کر اماں کی لاش سے لپٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن دل میں ایک بوجھ اترنے کا احساس بھی تھا۔ اب میں مکمل طور پر آزاد تھی۔ جنازہ اور تعزیت کے معاملات ختم ہو چکے تھے۔ رشتہ دار اور محلے والے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ گھر میں صرف میں اور وہ لڑکی باقی تھے۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھی سامنے دیوار کو گھو رہی تھی۔ امی جان، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ زارا کی سوجی ہوئی آنکھیں اور کانپتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا اور تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میری نظریں بددستور سامنے دیوار پر جمی تھی۔ نانی جان کے جانے کے بعد اب آپ ہی میرا واحد سہارا ہے امی، مجھے خود سے دور نہ کریں۔ زارا نے روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے گھٹنے کو چھونے کی کوشش کی۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوں، اپنا ڈرامہ بند کرو۔ میں نے جھٹکے سے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچی اور اسے غصے سے گھورا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں امی، آخر میری کیا خامی ہے جو آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ زارا زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کا پورا وجود دکھ سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری خامی تمہارا وجود ہے، جس نے مجھے بانجھ کر دیا اور میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، میں نے زہر خم لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا امی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے التجا کی۔ مجھے فلسفے مت سناؤ زارا، اب اماں نہیں ہے جو تمہاری ڈھال بنے گی، اب میں وہ کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے سخت ترین آواز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ میرے ساتھ کیا کریں گی امی؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، بس مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میرے پیچھے آئی لیکن میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اگلی صبح میں نے شمیم ماسی کو بلوایا جو ہمارے محلے میں رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا۔ شمیم ماسی، مجھے زارا کے لیے کوئی رشتہ چاہیے اور مجھے جلد از جلد اس لڑکی سے جان چھڑانی ہے۔ میں نے سیدھے اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی بات شروع کی۔ سعدیہ، بیٹی زارا تو بھی بہت چھوٹی ہے اور تیری ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ شمیم ماسی نے حیرت سے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے مجھے گھورا۔ مجھے کوئی عمر نہیں دیکھنی، آپ بس مجھے رشتہ بتائیں، مجھے اس گھر میں یہ لڑکی مزید ایک دن بھی برداشت نہیں۔ میری آواز میں ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ اور غصہ تھا جس نے شمیم ماسی کو حیران کر دیا۔ لیکن لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی خاندان، کوئی برادری، کوئی ڈیمانڈ تو ہوگی تیری؟ آخر کوئی اکلوتی بیٹی ہے تیری؟ شمیم ماسی نے سوچتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں چاہیے، نہ مجھے لڑکے کی شکل دیکھنی ہے، نہ اس کا گھر بار۔ وہ زارا کو بس یہاں سے لے جائے، مجھے اس کی ذات پات سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے انتہائی بے دردی سے جواب دیا۔ میرے چہرے پر کوئی پچھتاوا یا فکر نہیں تھی۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے سعدیہ؟ بیٹیوں کے رشتے ایسے اندھے کنویں میں تھوڑی پھینکے جاتے ہیں، کچھ تو سوچنا پڑتا ہے۔ شمیم ماسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی
ان کی آنکھوں میں زارا کے لیے ہمدردی ابھر آئی تھی۔ آپ کو پیسے چاہیے وہ میں آپ کو دے دوں گی، لیکن آپ مجھے لیکچر نہ دیں۔ آپ کا کام رشتہ لانا ہے، وہ لائیں اور باقی مجھ پہ چھوڑ دیں۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا اور اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جیسے تیری مرضی سعدیہ، میں کل ہی تجھے ایک دو رشتے بتاتی ہوں۔ ایک لڑکا ہے میرے دھیان میں، غریب سا گھرانہ ہے۔ شمیم ماسی نے پیسے مٹھی میں دباتے ہوئے کہا اور سرد آ بھر کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ 2 دن بعد شمیم ماسی آئیں اور انہوں نے ایک لڑکے کا بتایا۔ لڑکے کی عمر زیادہ تھی اور وہ معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ میں نے تفصیل سنے بغیر ہی ہاں کر دی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کماتا کتنا ہے یا رہتا کہاں ہے۔ زارا کچن میں برتن دھو رہی تھی جب میں وہاں گئی۔ زارا اپنے کپڑے نکال لو، پرسوں تمہارا نکاح ہے اور تم اس گھر سے جا رہی ہو۔ میں نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں اعلان کیا۔ زارا کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر سنک میں گرا اور اس نے خوفزدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی امی؟ پرسوں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کس سے؟ آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی اور وہ کانپنے لگی تھی۔ جس سے بھی ہو رہا ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اب تم اسی گھر جاؤ گی۔ میں نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں کوئی ممتا، کوئی نرمی نہیں تھی۔ امی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ میں اس طرح کیسے کسی اجنبی کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ میں نے تو لڑکے کا نام تک نہیں سنا۔ زارا میرے قریب آئی اور اس نے میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ سے رحم کی بھیک مت مانگو زارا۔ میں نے تمہاری شکل اتنے سال برداشت کی ہے، یہی میرا تم پر سب سے بڑا رحم تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ کیا آپ نے لڑکے کا گھر بار دیکھا ہے؟ وہ لوگ کیسے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ امی، میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی جانور نہیں جسے کھونٹے سے باندھ دیا جائے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ میرے لیے تم میری زندگی کا عذاب ہو اور میں اس عذاب کو کسی کے بھی گلے باندھنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بس تیاری کرو اور اپنا منہ بند رکھو۔ میں نے انتہائی صفاقی سے کہا اور کچن سے باہر نکل آئی۔ نانی، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ گئی؟ امی مجھے اندھے کنویں میں دھکیل رہی ہیں۔ زارا کی سسکیاں اور آہو بکا پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ محلے کی 1-2 عورتوں کو بھنک پڑی تو وہ میرے پاس آ گئی۔ سعدیہ، یہ تم کیا غضب کر رہی ہو؟ جوان بچی کو بغیر سوچے سمجھے بیاہ رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ پڑوسن رضیہ نے مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ لوگوں کو روٹی میں نہیں دیتی رضیہ، بہن جو میرا دل کرے گا میں کروں گی۔ آپ اپنے گھر پر دھیان دیں۔ میں نے غصے سے اسے جھڑک دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ گھر میں کوئی گہما گہمی نہیں تھی، کوئی خوشی کا ماحول نہیں تھا، شادی کا کوئی جوڑا نہیں خریدا گیا۔ میں نے بس اس کے پرانے کپڑے اور تھوڑا سا سامان ایک پرانی سوٹ کیس میں بھر دیا۔ اس کا کمرہ اداس لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ تمہارا سامان ہے، کل صبح وہ لوگ تمہیں لینے آئیں گے، خاموشی سے ان کے ساتھ چلی جانا، مجھے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ میں نے سوٹ کیس اس کے کمرے میں فرش پر پھینکتے ہوئے کہا۔ زارا نے سوٹ کیس کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ گہری اور خاموشی مایوسی تھی، وہ جیسے اندر سے مر چکی تھی۔ امی، کیا آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ کیا واقعی میرا کوئی وجود آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا؟ آج تو سچ بتا دے۔ اس نے ایک آخری بار مجھ سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میری زندگی میں تمہاری واحد حیثیت ایک بوجھ کی تھی جو میں کل اپنے کندھوں سے اتار دوں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے بے رحمی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرے لہجے میں پتھر جیسی سختی تھی۔ ٹھیک ہے امی، اگر میری رخصتی ہی آپ کو خوشی دیتی ہے تو میں خاموشی سے چلی جاؤں گی، آپ کو میری آواز بھی نہیں آئے گی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور سوٹ کیس کے پاس زمین پر ساکت بیٹھ گئی۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، کل چپ چاپ اس گھر سے نکل جانا اور میری جان چھوڑ دینا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں کہا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، مجھے لگا جیسے میں نے ایک بہت بڑی جنگ جیت لی ہے۔
ناصر نے مجھے چھوڑا تھا تو میں نے بھی اس کی نشانی کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے اور کیسا دکھتا ہے۔ مجھے صرف یہ سکون تھا کہ اب میں اس گھر میں اکیلی ہوں گی اور مجھے روز روز اس لڑکی کی صورت دیکھ کر اپنا بانجھپن اور اپنا اجڑا ہوا سہاگ یاد نہیں آئے گا۔ یہ رات میری آزادی کی رات تھی۔ اگلی صبح وہ لوگ آ گئے۔ میں نے زائرہ کو اس کے پرانے کپڑوں میں ہی رخصت کر دیا۔ میں نے جاتے وقت اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ آج کے بعد تیرے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں اور کبھی میرے گھر پلٹ کر نہ دیکھنا۔ میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میری آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ زارا نے میری طرف ایک آخری بار دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے اف تک نہ کہی اور خاموشی کے ساتھ دلہن بن کے اس اجنبی کے ساتھ چلی گئی جسے نہ میں جانتی تھی نہ وہ، اور نہ ہی میں نے کوئی جھان بین کی تھی۔ باپ تو اپنی اولاد اور بیوی میں مگن تھا، لیکن میں ماں ہونے کے باوجود اپنی روتی بلکتی بیٹی کو بغیر پیار کیے رخصت کر رہی تھی۔ بیٹی کی شادی کو کئی سال گزر گئے، لیکن میں نے کبھی جا کر اس کی ذات تک نہ پوچھی۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے میرا شوہر ناصر کھڑا تھا۔ مجھے اندر آنے تو سعدیہ۔ ناصر کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اتنے سالوں بعد؟ میں نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میرے بیٹوں نے مجھے دھتکار دیا سعدیہ۔ 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ میری عزت نہیں کرتے۔ وہ روتا ہوا صوفے پر گر گیا اور اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تو میں کیا کروں؟ تم نے ہی ان بیٹوں کی خاطر مجھے چھوڑا تھا، اب بھگتو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے سعدیہ۔ میری زارا کہاں ہے؟ ناصر نے سرخ آنکھیں لیے میری طرف دیکھا اور پہلی بار میں نے اس کے منہ سے بیٹی کا لفظ سنا تھا۔ کون سی بیٹی؟ وہی بیٹی جس نے تمہاری اور میرے رشتے کے بیچ میں دراڑ ڈال دی؟ میں نے حیرانگی اور حقارت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں وہی بیٹی جسے میں نے اپنے بیٹوں کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ناصر گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر شدید پچھتاوا تھا۔ بیاہ دیا میں نے اس کو، نہ جانے کس کے ساتھ بیاہ دیا میں نے۔ میں نے بے حسی سے جواب دیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کس کے ساتھ بیاہ دیا تم نے؟ کیا کہہ رہی ہو سعدیہ؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ناصر نے صدمے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کون تھا وہ، بس میں نے اس کی شادی کر دی کیونکہ میں مزید اس کی شکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انتہائی کٹھور لہجے میں سچ اگل دیا۔ میں باپ تھا، میں نے دوسری شادی کر لی اور اولاد کے جھنجٹ میں پڑ گیا، لیکن تم تو اس کی سگی ماں تھی، تم نے کیسے اس کے ساتھ ایسا کر دیا؟ ناصر بلک بلک کر رویا اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، مگر میں خاموش رہی۔ چلو میرے ساتھ، مجھے اپنی بیٹی کے سسرال جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ ناصر نے میرا بازو پکڑتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی میری بیٹی کا سسرال ہے کہاں، پر میں نے پریشانی سے جواب دیا کیونکہ مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم اسی وقت رشتے والی شمیم ماسی کے گھر گئے۔ ناصر نے ان سے منتیں کی اور ہم نے ان سے رشتہ کروانے والے لڑکے کا ایڈریس پوچھا۔ میں اور میرا شوہر اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف مجھے جکڑ رہا تھا۔ ناصر نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری سانس جیسے رک گئی تھی۔ میری بیٹی سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسے میں نے چھوڑی تھی۔ وہ ایک نکھری ہوئی خوبصورت اور پرسکون لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس کا بیٹا تھا۔ اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ امی، آپ اور ابا جان؟ زارا مجھے اور ناصر کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اگلے ہی لمحے امی کہتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں ساکت رہ گئی۔ یہ وہی بیٹی تھی جس سے میں نفرت کرتی تھی۔ میں نے آج تک اسے کبھی گلے نہیں لگایا تھا، ہمیشہ اسے دھتکارا تھا، لیکن آج وہ مجھ سے لپٹ گئی جیسے نہ جانے مجھ سے کتنی محبت تھی۔
اندر آئے نا آپ لوگ، دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ زارا نے خوشی سے ہمارے ہاتھ پکڑے اور ہمیں اندر ایک شاندار ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ آپ نے کھانا کھا کر جانا ہے، آپ بہت کمزور لگ رہی ہیں، ٹھیک سے کچھ کھاتی نہیں ہے کیا؟ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی اور اس کی آواز میں بے پناہ محبت تھی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تجھے کبھی باپ کا پیار نہیں دیا۔ ناصر روتے ہوئے زارا کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ ابا بچپن سے آپ اپنے باپ کی محبت پانے کے لیے ترستے رہے، آج آپ کو دیکھ کر میرے سارے دکھ ختم ہو گئے۔ زارا نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی شرمندگی کے ساتھ بولی، اور ماں کی محبت؟ زارا، کیا تم ماں کی محبت کے لیے نہیں ترسی؟ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماں تو میرے پاس تھی، میرے لیے یہی کافی تھا، لیکن باپ کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اس لمحے مجھے اپنے سر پر جو بوجھ محسوس ہوا وہ ہم دونوں جانتے تھے۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے اور میرے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے ہمیں بتایا۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ آپ لوگ مجھ سے ملنے آئیں اور میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں۔ زارا نے میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ آج میری ممتا جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے زور سے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے پوچھا، تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہے زارا؟ میں نے تو تمہیں ساتھ صرف ظلم کیا ہے۔ ماں سے بھی کوئی نفرت کرتا ہے؟ میں تو ہمیشہ آپ سے محبت کرتی ہوں اور ابا سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، آپ دونوں کی ایک جھلک کے لیے ترستی رہی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے تھامتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر میری دنیا ہل گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی کو دل سے دیکھا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے اولاد نہ ہونا میری قسمت تھی، لیکن میں نے اس کی سزا اپنی بیٹی کو ہمیشہ دی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو زارا، میں بہت بری عورت ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دو۔ میں رو رو کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ میرا شوہر بھی اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے ہم دونوں کے ہاتھ تھام لیے اور ہمیں اٹھایا۔ نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ میرے ماں باپ ہیں، بس مجھ سے ملنے آ جایا کریں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کریں۔ زارا کی آنکھوں میں کوئی کینہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے اس کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ہم اسے اپنے گھر لے کر آتے، اسے اپنے پاس رکھتے۔ اب میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سہارا ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے اس میں ہمیشہ ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے۔ انسان اپنی نادانی میں نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن سچی محبت ہمیشہ اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔